کہ زہرا کے قاتلوں پہ تبرہ کیے بغیر، زہرا کے قاتلوں پہ تبرہ کیے بغیر جنت کوئی نہ جائے گا، جنت کوئی نہ جائے گا ایسا کیے بغیر، زہرا کے قاتلوں پہ تبرہ کیے بغیر جنت کوئی نہ جائے گا ایسا کیے بغیر۔ تو دیتا ہے بھیک آج بھی زہرا کا خاندان، دیتا ہے بھیک آج بھی زہرا کا خاندان، انسان کے ضمیر کو رسوا کیے بغیر، دیتا ہے بھیک آج بھی زہرا کے خاندان، انسان کے ضمیر کو رسوا کیے بغیر۔ نعرہ صلوات۔ کہ جو لوگ غم شاہ سے بیزار ہوئے ہیں، جو لوگ غم شاہ سے بیزار ہوئے ہیں، ان لوگوں کو شاید خبر تاج نہیں ہے، زہرا کی عنایت سے ہمیں مل گیا ورنہ یہ غم کسی انسان کا محتاج نہیں ہے، زہرا کی عنایت سے ہمیں مل گیا ورنہ یہ غم کسی انسان کا محتاج نہیں ہے۔ نعرہ صلوات۔ کہ بے نور زندگی کو مکمل کرن ملے، بے نور زندگی کو مکمل کرن ملے، تیرے قدم کی خاک جو شاہ زمن ملے، بے نور زندگی کو مکمل کرن ملے، تیرے قدم کی خاک جو شاہ زمن ملے۔ تو الجھے ہوئے ہیں لوگ ابھی 3-4 میں، ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں پنجتن ملے، الجھے ہوئے ہیں لوگ ابھی میں، ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں پنجتن ملے۔ نعرہ صلوات۔ شہزادی کے مناسبت سے 4 مصرے کی سماعتوں کی نظم۔ ہو کر ثنائے فاطمہ زہرا کرے، باوضو ہو کر ثنائے فاطمہ زہرا کرے، آب زمزم سے قلم کاغذ کو پاکیزہ کرے، فاطمہ اس مرکز تطہیر و عصمت کا ہے، آنچل پہ نصیری کا خدا سجدہ کرے، باواز بلند صلوات۔ نازل غم حسین میں خوراک کی آیتیں، نازل غم حسین میں خوراک کی آیتیں، ہوتی کہاں یہ پوچھئے روح الامین سے، آتا نہ درمیان میں رومال سیدہ، ان آنسوؤں کا بوجھ نہ اٹھتا زمین سے، ان آنسوؤں کا بوجھ نہ اٹھتا زمین سے، باواز بلند صلوات۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ جناب زینب صلوات اللہ علیہ کی مناسبت سے کچھ شعر آپ کی سماعتوں کی نظم۔ دل پیغمبر اعظم کی دعا ہے زینب، دل پیغمبر اعظم کی دعا ہے زینب، نام عباس ہے جن کا وہ وفا ہے زینب، آسماں کہتے ہیں جن کو وہ رضا ہے زینب، صرف شبیر بتا سکتے ہیں کیا ہے زینب، ثانیہ زہرا بھی ماں جائے بھی ہمشیر بھی ہے، کاتب قسمت قربانی شبیر بھی ہے، باواز بلند صلوات۔ محمد 4 مصرے چوتھے امام کی مناسبت سے فہام متغلبی کی آپ کی سماعتوں کے نظم۔ زنجیر بکف وار سے انکار اکیلا، زنجیر بکف وار سے انکار اکیلا،
کوفے کو پلٹ آئے گا بیمار اکیلا، خاموش ہے بیعت کے فقیروں کی جماعت، وہ بول رہا ہے سر دربار اکیلا، وہ بول رہا ہے سر دربار اکیلا۔ عصمت سے بنا ہے میرے شبیر کا پیکر، عصمت سے بنا ہے میرے شبیر کا پیکر، تو نار ہے وہ نور کی تنویر کا پیکر، تو نار ہے وہ نور کی تنویر کا پیکر، تو جسم سراپا ہے وہ تطہیر کا پیکر، تو جسموں کا حاکم ہے وہ ذہنوں کا ولی ہے، تو ماں بھی آزادہ ہے حسین ابن علی ہے، تو ماں بھی آزادہ ہے حسین ابن علی ہے۔ باواز بلند صلوات صلی اللہ محمد وآل محمد۔ رک جاتا بعد عصر شہادت کا کارواں، رک جاتا بعد عصر شہادت کا کارواں، زینب اگر نہ ہوتی شہیدوں کے ساتھ میں، یہ کہہ کے اطمینان سے شبیر سو گئے، اسلام تیرا ہاتھ ہے زینب کے ہاتھ میں، اسلام تیرا ہاتھ ہے زینب کے ہاتھ میں۔ جناب عطا صاحب کے مسدس کے 2 بند، آپ کے سماعتوں کی نظر اور زحمت تمام۔ میرے اللہ کے اس بند کی ہے شان عجب، خمہ محراب عبادت پائے تسلیب ادب، زندہ اسلام زمانے میں انہی کے ہے سبب، یہ ہیں سجدوں کے خدا، یہ ہے نمازوں کے رب، بندے کرتے ہیں خدائے ازلی کا سجدہ، سجدے کرتے ہیں حسین ابن علی کا سجدہ، کر گئے آخری سجدہ جو شہ جن و ملک، ذرے ذرے میں ہوئی پیدا ستاروں کی چمک، عصر عاشور سے اب تک ہوئے سجدے جتنے، سب ہیں شبیر کے اس آخری سجدے کی جھلک، غور سے دیکھو ولی ابن ولی لکھا ہے، سجدے سجدے پہ حسین ابن علی لکھا ہے۔ باواز بلند صلوات۔ نعرے صلوات۔ نیزہ خنجر نہ تیر والے ہیں، نعرے صلوات صلوات پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کہ نیزہ خنجر نہ تیر والے ہیں، 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 ہم جناب امیر والے ہیں، ہم جناب امیر والے ہیں، نیزہ خنجر نہ تیر والے ہیں، جان دے دیں گے ہم علی کے لیے، جان دے دیں گے ہم علی کے لیے، جان دے دیں گے مجلسوں کے لیے، جان دے دیں گے ہم ولی کے لیے، جان دے دیں گے مجلسوں کے لیے، ایسی ماؤں کے شیر والے ہیں، نیزہ خنجر نہ تیر والے ہیں۔ نعرے صلوات۔
شعر کو سماعت فرما لیجیے۔ کربلا تیری طرف سے شوق سے جانے والے اب کہاں رکھے ہیں ایمان بچانے والے، کربلا تیری طرف شوق سے جانے والے اب کہاں رکھے ہیں ایمان بچانے والے، ہم نے اسلام کی تاریخ پڑھی ہے لوگوں، ہم نے اسلام کی تاریخ پڑھی ہے لوگوں، تھے 72 ہی فقط دین بچانے والے، تھے 72 ہی فقط دین بچانے والے۔ نعرے صلوات۔ کہ حسب حسین سے ہے یا نسب حسین سے ہے، حسب حسین سے ہے یا نسب حسین سے ہے، جو کربلا کو نہ سمجھے وہ کب حسین سے ہے، جو کربلا کو نہ سمجھے وہ کب حسین سے ہے۔ نبی نے خود یہ کہا ہے کہ میں حسین سے ہوں، نبی نے خود یہ کہا ہے کہ میں حسین سے ہوں، نبی کو جو بھی پتہ ہے، نبی کا جو بھی پتہ ہے وہ اب حسین سے ہے۔ نعرے صلوات۔ کہ محشر میں کام آئے گی مجلس حسین کی، کہ محشر میں کام آئے گی مجلس حسین کی، جنت میں لے کے جائے گی مجلس حسین کی، محشر میں کام آئے گی مجلس حسین کی، جنت میں لے کے جائے گی مجلس حسین کی۔ اور موسم پہ اب بھی بھاری ہے موسم حسین کا، موسم پہ اب بھی بھاری ہے موسم حسین کا، موسم پہ اب بھی بھاری ہے موسم حسین کا، اور ٹھنڈی نہ روک پائے گی مجلس حسین کی۔ نعرے صلوات۔ کیا رکھتے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام کی شان میں کروائی ہے۔ عاشور کے روز جب سارے شہداء کی شہادت ہو چکی تو فوج آدھا نے خیمے بھی لوٹ لیے، آگ بھی لگا دی، اور یہ جانا کہ ہم نے قرآن اور اہل بیت میں جدائی کر دی۔ اور جب کربلا سے کوفہ سے شام تک قافلہ چلتا رہا، یہ شمر ملعون ساتھ ساتھ چلتا رہا، تو کہیں امام حسین کے سر نے تلاوت کی، کہیں پر کلام کیا، کہیں پر سلام کیا، تو یہ منظر دیکھتے حیران ہو رہا تھا کہ آخر میں نے کربلا میں سر و تن میں جدائی کی تھی، یہ کیا ہے؟ آل و قرآن دونوں باقی ہیں، آل و قرآن دونوں باقی ہیں، خیمہ شاہ میں جلا کیا ہے؟ آل و قرآن دونوں باقی ہے، خیمہ شاہ میں جلا کیا ہے؟ سر تو نیزے پہ چڑھ کے بول اٹھا شمر، حیران ہے کٹا کیا ہے؟ شمر حیران ہے کٹا کیا ہے؟ یہاں برسرا امام ہماری اوقات اتنی ہے کہ ہم مجمع اکٹھا کریں،
अच्छा, और ये जो है आज पता नहीं क्या थे पूरी बिजली नहीं आई इसलिए तो सर्दी की वजह से कुछ बच्चे और कुछ बूढ़े नहीं आ फंसे। और मेरे भाई कहते हैं हम तो इकट्ठा करने के लिए करते कि भाई अब इनके बाद जाकिर बैठेगा। वो कह रहे थे कि ये जो लोग प्रोग्राम करते हैं कि हाशिम भाई को बैठा दीजिए, दिन के बाद जो है मामला ये होता है कि दरवाजे तक चले गए, जब इनकी आवाज़ आई कि इनके बाद हाशिम भाई का नंबर आ गया तो कहा अच्छा एक प्याली चाय बना दो यार, तब तो हाशिम भाई बैठ ही गए। तो अब ऐसा है कि आपकी आवाज़ जब जाएगी ना तो आप कहने की ज़रूरत नहीं है। तो वैसे तो लाया था मैं बहुत कुछ पढ़ने के लिए, लेकिन मैदान जंग में एक तरफ तो मार फौजता है, देनिगाह फौजे हैं और हर एक बच्चा बूढ़ा सब उधर से इजाज़त ले रहा है आने के लिए। तो और मोहम्मद अलैहिस्सलाम जब मैदान जंग में आते हैं तो हज़रत अब्बास लाए यहाँ एकदम मार जहाँ तक नज़र जा रही है फौजे हैं। तो हर उस्ताद जो है अपने शागिर्द का हौसला बढ़ाता है। अब वो अल्फाज तो आप लोगों के पास नपे तुले होते हैं, हम तो देहाती आदमी हैं, मफ़हूम बस समझ लिए। आए तो जब उन्हें देखा फौजों को तो इनसे कहा कि रुबा है ये सब, जहाँ तक नज़र जा रही है। आपने कहा ये सब लोमड़ी है तुम्हारे सामने, रुबा है ये सब, मैं पिसरे शेरे खुदा, रुबा है ये सब, मैं पिसरे शेरे खुदा हूँ। और ये भी बताया कि लड़के भी तो होते हैं शेरों के घर के शेर, और तुम मुसफ़े सिफात खुदा के वली के हो, दुश्मन को ये बता दो कि नवासे अली के। हाँ, दुश्मन को ये बता दो कि नवासे अली को। फिर क्या था, एक भाई आगे बढ़ते हैं, एक बार दरूद पढ़िएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद या अली। बड़े भाई नारा किया ये उन्होंने या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अली मोहम्मद। जब मौला ने बताया कि बता दो कि नवासे अली के हैं, नारा किया ये उन्होंने बढ़कर कि ए गरो। बड़े भाई नारा किया इन्होंने बढ़कर कि ए गरो, हम अर्शे शाम हैं, हम आसमां को दबते नहीं सफ़ों से। ये फौज लेके आए हो ना, दबते नहीं सफ़ों से, दिले राने हक रो। ठोकर से हम हटा दे, ठोकर से हम हटा दें अगर सामने हो। हमसा कोई दिलेर नहीं, पुरजिगर नहीं, और खैबर को हमने तोड़ा है तुमको खबर नहीं। खैबर को हमने तोड़ा है तुमको खबर नहीं। जंगे वहदो बद्र को किस तरह किया सर, और खंदक की लड़ाई में चढ़ा कोई ना मुंह पर। दम में हर में काबा से बुत कर दिए बाहर, और सिफीन में लश्कर की सफ़े हो गई बेसर। हम सूर हैं मिकालो सराफिल से पूछो, और हम सूर हैं मिकालो सराफिल से पूछो, और इन हाथों में क्या जोर है, अरे जिब्रील से पूछो। इन हाथों में क्या जोर है, जिब्रील से पूछो। इन हाथों में क्या जोर है। देखा जो भांजों ने
یہ جب اس طرح سے للکارا تو ان کے شعلہ انگیز نعروں نے فوج آدھا کے کلیجے ہلا دیے. جب تک فوج نامی نامور جتنے پہلوان تھے نا سب آ کے سامنے اکٹھا ہو رہے تھے مقابلے کے لیے. اور جب ایسا کچھ ہے نا ہو رہے تھے لیکن جب ان کے شعلہ انگیز نعروں کی صدا کان میں پہنچی تو ان کے ہوش و حواس ٹھکانے آ گئے. اور شاعر نے مثال دی ہے کہ جیسے آپ دیہات کے رہنے والے ہیں جو گیہوں کی جب فصلیں پک جاتی ہیں تو اوپر سے جتنی پکے گی اتنی بال نیچے ہوگی اتنی. تو تحد نگاہ فوج کی یہی حالت ہو گئی یہ. اور مولا عباس دونوں مگر دیکھ رہے ہیں فوج کا حال بھی ہے. تو دیکھا جو بھانجوں میں قیامت کا ولولہ. دیکھا جو بھانجوں میں قیامت کا ولولہ. ارے لشکر پہ کی نگاہ یوں ہو گئے. لشکر پہ کی نگاہ. مولانا یہ میرے دانت جو ہے مثنوی ہے یہ کم وقت پڑھنے نہیں دیتے. ایک بار ادھر پڑھ دیں. صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھا جو بھانجوں میں قیامت کا ولولہ. اور لشکر پہ کی نگاہ یوں. عباس نے کہا اب دیر نہ کرو, اب دیر مت کرو, یہ چڑھائی کی دیر ہے. دیر مت کرو, اب چڑھائی کی دیر ہے. ارے فصلیں کھڑ دو کے چار, سر ان کے یوں اڑاؤ کہ جیسے اڑے غبار. سر ان کے یوں اڑاؤ. جہاں تک آواز جا رہی ہے نا بس سمجھ لیجیے 2 منٹ اور پڑھوں گا. آپ لوگ آئیے مولانا. ہاں ممبر پر تشریف لا رہے ہیں اور میری سمجھ سے اللہ کی مدد ہوگی پنجتن کی بہتر مجلس مولانا. عالم باہر سے آئے بھیا آ جائیے, جس کو بڑھیا تقریر سننی ہے آئیے. کاشی صاحب یہاں نعرہ لگا کر کے مجمع کو ٹھیک کر رہے ہیں. اللہم صلی اللہ وحوار جتنے 1 کے 2 اور 2 کے 4 سر ان کے یوں اڑاؤ کہ جیسے اڑے غبار. ارے لڑنے پائے شیر تو کیا 1 کیا 1000, لڑنے پائے شیر تو کیا 1 کیا 1000. میری طرح فرماتے ہیں میری طرح چڑھا کے ذرا آستین کو لشکر سمیت آج الٹ دو زمین. کریلا بن کے کرو دشمنوں کو وار وائے وار. جیتے 1 کے 2 اور 2 کے 4 سر ان کے یوں اڑاؤ کہ جیتے اڑے غبار. لڑنے پائے شیر تو کیا 1 کیا 1000. میری طرح چڑھا کے ذرا آستین کو لشکر سمیت آج الٹ دو زمین کو. تلواریں یوں چلاؤ کہ لشکر دہائی دے. تلواریں یوں چلاؤ کہ لشکر دہائی دے. دادے وغان نجف سے علی کی کلائی دے. دادے وغان نجف سے علی کی کلائی. جھنکار تیغے حق کی فلک تک سنائی دے. ارے بھاگے جدھر یہ موت کا پہرا دکھائی دے. بھاگے جدھر سوا بھاگنے کا اب راستہ نہیں ہے. بھاگے جدھر موت کا پہرا دکھائی دے. ارے بزدل کہے کہ غازیوں جرار آ گئے. ارے کیا ہر طرف سے حیدر جرار آ گئے. اللهم صل على محمد
رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناد علی مظہر العجائب تجدہ عون لکا فی النوائب. کلو ہم و غم سین جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نامہ العادون. الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی العربی الہاشمی الابتہی التہامی السید البہی السراج المضی الکوکب الدری صاحب وقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ ابی القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام علی السید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر قاسم طوبہ والسقر فاتح بدر و حنین و خیبر قاتل مرحب و انتر ساقی کوثر غالب کل غالب مطلوب کل طالب امام المشارق والمغارب الذی حبہ فرض علی الحاضر والغائب ابی الحسنین امیر المومنین علی ابن ابی طالب. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر. صلوات پڑھو. عزیزان گرامی و بزرگان ملت، یقیناً مجالس فاطمی کا عنوان آپ حضرات کے ذہنوں میں ہے. مجالس فاطمی، ایام عزائے فاطمی، یہ وہ تبرکات ہیں کہ جو ہر انسان نہیں لے سکتا. یہ تذکرہ وہ تذکرہ ہے کہ جو ہر انسان اس تبرک کو نہیں لے سکتا، کیونکہ اس تبرک کو، ذکر فاطمہ کے تبرک کو وہی حاصل کرے گا جسے فاطمہ چاہیں گی. یقیناً تاخیر سے مجلس شروع ہوئی، لیکن آپ کا حوصلہ اور آپ کا جذبہ دیکھ کر یہ احساس ہو رہا ہے کہ واقعاً آپ نے ویسے اہتمام کیا ہے مجالس فاطمی کا جیسے اہتمام ہونا چاہیے. یقیناً عزیزان گرامی، بہرحال عزیزان گرامی، تو یہ سلسلہ ہے. تمہید زیادہ نہ کروں، اصل موضوع پہ بات
کرنے کا آغاز کر رہا ہوں۔ پروردگار کہہ رہا ہے اے رسول ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا ہے، اور یہ وہ آیت ہے، یہ وہ سورہ ہے جس پہ آپ مجالس فاطمی میں نہ جانے کتنی مجلسیں سن چکے ہیں۔ یقیناً آپ اگر ملاحظہ کریں کہ یہ جملہ رسول پہ اٹیک کی طرح کہا گیا، یہ جملہ رسول پہ اعتراض کی طرح کہا گیا، یہ جملہ رسول کو تانے کی طرح کہا گیا کہ اے رسول آپ لاولد ہیں، آپ کا مشن اسلام پھیلانے کا آگے نہیں بڑھے گا، آپ کا مشن اسلام پھیلانے کا آگے نہیں بڑھے گا، آپ کا مشن تبلیغ دین کا آگے نہیں بڑھے گا، آپ کا مشن معرفت خدا کو بڑھاوا دینے کا آگے نہیں بڑھے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ لاولد ہیں، آپ بے اولاد ہیں۔ بس یہیں سے مجلس کا آغاز ہے عزیزان گرامی، ملاحظہ کریے گا، آپ بے اولاد ہیں، آپ کے اولاد نہیں ہے، آپ لاولد ہیں۔ عزیزان گرامی تو جب یہ تانا دیا گیا پیغمبر کو تو کیا پیغمبر پلٹ کے جواب نہیں دے سکتے تھے؟ دے سکتے تھے۔ جملہ سنیے گا، کیا یہ روایتوں میں اگر دیکھیں تو جب تانا دیا گیا ہے پیغمبر کو تو پیغمبر کے پاس اولادیں نہیں تھی، لیکن اصحاب تو موجود تھے۔ توجہ چاہ رہا ہوں گرامی، اصحاب تو موجود تھے، تاریخ پڑھیے، اصحاب موجود تھے۔ تو پیغمبر کو تانا دینے والے کے جواب میں کہنا چاہیے تھا کہ کیوں نہ مشن میرا آگے بڑھے گا، اولاد نہیں ہے تو کیا ہوا، اصحاب تو ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں گرامی، توجہ چاہ رہا ہوں۔ پیغمبر کو پلٹ کے کہنا چاہیے تھا نا، جزاک اللہ۔ پیغمبر کو پلٹ کے کہنا چاہیے تھا اولاد نہیں ہے تو کیا ہوا، اصحاب تو ہے، یہ بڑھائیں گے میرا مشن۔ اچھا چلیے، پیغمبر وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کا مصداق ہے، جب تک خدا نہیں کہتا تب تک یہ نہیں کہتے۔ تو چلیے اللہ کو کہنا چاہیے تھا اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ اولاد نہیں ہے تو کیا ہوا، میرا مشن اصحاب بڑھائیں گے۔ لیکن عزاداروں، نہ اللہ نے کہا نہ رسول اللہ نے صحابہ کا حوالہ دیا۔ اس کا مطلب رسول کو بھی اور خدا کو بھی اور تانا دینے والوں کو بھی یہ بات پتہ تھی کہ اسلام کا مشن اصحاب سے نہیں بڑھتا، اولاد سے بڑھتا ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ایک سلوات اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ اے رسول کہہ دو کہ اصحاب میرا مشن بڑھائیں گے۔ اللہ نے کہا اے رسول ہم نے تمہیں نسل کثیر عطا کی ہے، اور جو تمہارا مشن ہے وہی بڑھائیں گے اور کوئی نہیں بڑھائے گا۔ اور تاریخ گواہ ہے عزیزان گرامی، گھر کی بات گھر والے بہتر جانتے ہیں، چوراہے والا بہتر نہیں جانتا عزیزان گرامی۔ تو اسلام گھر والوں سے پھیلا ہے، اسلام باہر والوں سے نہیں پھیلا۔ عزیزان متوجہ رہے، اے رسول میں نے تمہیں کوثر عطا کیا، اور آپ کیا کریں، آپ میری عبادت کریں، قربانیاں دیں، اور آپ کے دشمن جو ہے وہ بے اولاد ہوں گے۔ یہ ہے سورہ کوثر۔ سورہ کوثر کو سورہ فاطمہ بھی کہا جاتا ہے۔ توجہ چاہو، سورہ کوثر کو سورہ فاطمہ کہا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن میں 12 فضیلت اہل بیت اور خصوصاً فضیلت فاطمہ بیان کی گئی ہے۔ توجہ چاہو، ملاحظہ کریں۔ اور یہ فاطمیہ یہ اسی بات کی نشانی ہے، دلیل ہے عزیزان گرامی۔ ایک اعتراض آپ پہ بھی لوگ ہو سکتا ہے، غیر تو بہرحال کرتے ہی ہیں، اپنے بھی کریں اور کسی نہ کسی نے کیا ہوگا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اعتراض یہ ہے کہ بھئی پہلے تو ایام فاطمیہ کی مجالسیں اتنی نہیں ہوتی تھی، یہ اب کیوں ہونے لگی؟ کیا اب جاگے ہیں سو کے؟ کیا اب جو ہے آپ کو یاد آیا ہے فاطمہ کا غم؟ کیا اب آپ کے ذہن میں آئی ہے فاطمہ؟ کیا اب آپ جو ہے کیوں مجلس کر رہے ہیں؟ پہلے کیوں نہیں کرتے تھے؟ پہلے تو صرف محرم ہوتا تھا، پہلے تو صرف عزائے حسین ہوتی تھی، اب عزائے فاطمیہ کا سلسلہ کیوں؟ توجہ چاہ رہا ہوں، یہ اعتراض کر سکتا ہے اور کرتے ہیں لوگ، تو یاد رکھیے اس کو جواب دیجئے گا کہ اس اعتراض کا جواب یہ ہے
کہ جب بھی بچہ اسکول میں جاتا ہے تو اسے سبق پڑھایا جاتا ہے، جب وہ پہلا سبق یاد کر لیتا ہے تو اسے دوسرا سبق دیا جاتا ہے۔ ہمیں پہلا سبق دنیا والوں کو عزائے حسین کا سبق یاد کرایا، جب دنیا نے عزائے حسین یاد کر لی اب دوسرا سبق عزائے فاطمی کا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں ذالے گرام، پہلا سبق توجہ چاہ رہا ہوں، جزاک اللہ، زندہ باد۔ پہلا سبق عزائے حسین کا دنیا کو یاد کرا دیا گیا۔ اب جب دنیا نے عزائے حسین کا سبق یاد کر لیا تو اب ہم نے دوسرا سبق کھولا اور دنیا کو عزائے فاطمی یاد کرانے لگے۔ عزائے حسین کا سبق یاد کرانے کا فائدہ کیا ہوا کہ کربلا کا قاتل بے نقاب ہوا، اور عزائے فاطمی کے سبق سے مدینے کا قاتل بے نقاب ہوا۔ بہت جملے عزادارو، جب جب ایام فاطمیہ ہوتی ہے تو آپ یہ جملہ سنتے ہیں کہ عزائے حسین سے کربلا کا قاتل بے نقاب، عزائے فاطمیہ سے مدینے کا قاتل بے نقاب۔ اسی جملے میں میں ایک جملے کا اضافہ کر رہا ہوں کہ فاطمیہ کا فائدہ کیا ہے۔ عزائے حسین سے کربلا کا قاتل بے نقاب، عزائے فاطمیہ سے مدینے کا قاتل بے نقاب۔ عزائے حسین کا فائدہ یہ ہوا کہ لوگوں نے اپنے بچوں کا نام قاتل حسین پہ نہ رکھا، عزائے فاطمیہ سے قاتل فاطمہ کا نہ رکھا جائے گا۔ جزاک اللہ، ایک صلوات پڑھے پر محمد بے شمار صلی اللہ محمد عزیزان گرامی، ملاحظہ کریں، عزائے حسین کا فائدہ یہ ہوا کہ لوگوں نے اپنے بچوں کا نام قاتل حسین پہ نہیں رکھا۔ کسی نے اپنے بچے کا نام شمر نہیں رکھا، کسی نے اپنے بچے کا نام خولی نہیں رکھا، کسی نے اپنے بچے کا نام یزید نہیں رکھا۔ عزائے حسین کا یہ فائدہ ہوا، اور عزائے فاطمیہ جب عروج پر آ رہی ہے تو اب اس کا بھی فائدہ یہ ہوگا کہ لوگ مدینے کے قاتل کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھنا چھوڑ دیں گے۔ اور یہ تو ہندوستان ہے نا عزیزان گرامی، یہاں تو ہر مذہب و ملت، ہر عقیدت، ہر عقیدے سے تعلق رکھنے والے کو اپنے عقیدے کے اظہار کا پورا موقع ہے۔ جو جسے چاہتا ہے اسے کہتا ہے میں فلاں کو مانتا ہوں، فلاں کو مانتا ہوں۔ یہ آزاد ہندوستان ہے۔ لیکن عزائے حسین کا فائدہ یہ ہوا کہ آزاد ہندوستان میں بھی جہاں سب کے جو جس کو مانتا ہے اس کا اعلان کرتے ہیں، وہاں یزید کا چاہنے والا کھل کے یہ نہیں کہہ پاتا کہ ہم یزید کے چاہنے والے ہیں۔ یہ فائدہ ہے حسین کی مجلس کا۔ تو اگر ایام فاطمیہ بھی اسی طرح بہتی گئی تو مدینے کے قاتل کے فالوور بھی کھل کے نہ کہہ پائیں گے کہ ہم اس کے ماننے والے ہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ عزیزان کرام۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد یہ فاطمہ ہے عزیزان گرامی، یہ فضیلت فاطمہ ہے، یہ نسل کثیر پروردگار عالم نے، اور پورے دعوے کے ساتھ منبر سے کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی، پیغمبر اکرم کی اگر 4 بیٹیاں ہوتی، توجہ 4 عزیزان گرامی، 4 بیٹیاں ہوتی تو پیغمبر تو انصاف ور تھے، توجہ چاہ رہا ہوں، انصاف کرنا سکھایا ہے پیغمبر نے، کبھی بھی اپنا ترکہ کسی ایک بیٹی کو نہ دیتے، توجہ چاہ رہا ہوں، برابر برابر فدق چاروں میں بانٹا جاتا، توجہ چاہ رہا ہوں، اور دربار میں فدق لینے کے لیے صرف فاطمہ نہ آتی، توجہ چاہ رہا ہوں، 4 بیٹیاں جاتی۔ اچھا چلیے، اگر فاطمہ کے علاوہ رسول کی اور بیٹیاں ہوتی تو پوری کائنات میں یہ جو سادات ہے کوئی تو ملتا جو ان تینوں سے ہوتا، جتنے سادات سب فاطمہ والے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں، جتنے سید ہیں، جتنے سادات ہیں،
سب کا شجرہ فاطمہ سے مل رہا ہے. بھائی رسول کی بیٹی ہوتی تو وہ سادات میں سے ہوتی, ان کی اولادیں بھی سادات ہوتی. کوئی تو کہتا کہ ہمارا شجرہ ان سے ملتا ہے, رسول کی فلاں بیٹی سے فلاں بیٹی سے. ایک صلوات عرض کرے پر محمد والا. یہ فاطمہ ہے عزیزان گرامی. اب فاطمہ کو انسان کیا سمجھے عزیزان گرامی؟ توجہ چاہو, فاطمہ کی فضیلت سمجھ میں آنے والی نہیں ہے عزیزان, اس لیے کہ جب پوری کائنات مل کے آج تک فضا کو نہ سمجھ پائی تو فاطمہ کو کیسے سمجھے گی؟ میں نے جملہ نہیں کہا ہے, صرف اس کے جو ہے میں روایت پیش کروں جتنے بھی ہیں. قبلہ سے تائید چاہتا ہوں, یہ روایت مشہور ہے کہ نہیں کہ فاطمہ کے گھر کی پکائی ہوئی روٹیاں جنت میں گئیں. توجہ چاہ رہا ہوں. اے فرشتے آئے, میں مسکین ہوں, روٹیاں لے گئے. میں فقیر ہوں, روٹیاں لے گئے. توجہ چاہ رہا ہوں. اور یہ بھی ثابت ہے کہ فرشتے کھانا نہیں کھاتے. توجہ چاہ رہا ہوں. لیکن روٹیاں لے گئے, یہ بہت مشہور ہے. اب ایک روایت میں پڑھتا ہوں, یاد رکھیے گا, روایت پڑھ رہا ہوں, اگر کسی کو حوالہ چاہیے تو مجھ سے لے لے. روایت کہتی ہے کہ فاطمہ کے گھر میں کنیز بن کے فضہ ضرور تھی, لیکن فاطمہ گھر کا روز سارا کام فضہ سے نہیں کراتی تھی, بلکہ دستور یہ تھا کہ ایک دن فضہ سے کام لیتی تھی اور ایک دن فاطمہ خود کام کرتی تھی. توجہ چاہ رہا ہوں زالے گرامی, یہ بڑی مشہور روایت ہے, پوچھئے علماء سے. ایک دن فاطمہ گھر کا کام کرتی تھی اور ایک دن فضہ کام کرتی تھی. اور روٹیاں کتنے دن گئی؟ 3 دن. اگر پہلے دن جس دن فرشتہ آیا اس دن فضہ نے پکائی ہوگی تو دوسرے دن فاطمہ اور تیسرے دن پھر فضہ. توجہ چاہ رہا ہوں زالے گرامی. اور اگر پہلے دن فاطمہ نے پکائی ہوگی تو دوسرے دن فضہ اور تیسرے دن پھر فاطمہ. یا تو 2 دن یا تو 1 دن فضہ کے ہاتھوں کی پکائی ہوئی روٹی بھی جنت میں گئی. توجہ چاہ رہا ہوں. تو جس کے کنیز کا یہ عالم ہو اس کی شہزادی کا کیا عالم ہوگا؟ توجہ چاہ رہا ہوں زالے گرامی. جزاک اللہ, زندہ باد عزیزان گرامی. اللہ, اس لیے تو 4 مصرے بھی عرض کر دوں, یہ محفلوں والا گاؤں ہے. توجہ چاہ رہا ہوں, کثرت سے محفلیں کرتے اور سنتے ہیں. کسی شاعر نے کہا کہ گفتگو کیا کوئی میری سمجھے, گفتگو کیا کوئی میری سمجھے, ظرف جس میں ہے بس وہی سمجھے. گفتگو کیا کوئی میری سمجھے, ظرف جس میں ہے بس وہی سمجھے. تو عظمت سیدہ ہے دور کی بات, پہلے فضہ کی زندگی سے. جزاک اللہ, جزاک اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, جزاک اللہ. زندہ باد, زندہ باد. ہم خدا کی ایک شعر اور ہے, احمد ہے اہل بیت میں نہیں ہے, لیکن اگر جوڑا جائے تو ہے. ابھی تک صرف سنتے آئے تھے. توجہ چاہ رہا ہوں, یہ سب جملہ ہے کہ مثلا تعداد معنی نہیں رکھتی عزیزان گرامی, حوصلے والے لوگ ہونا چاہیے. توجہ چاہ رہا ہوں, اور آپ نے اس بات کو اس مجلس میں ثابت کر دیا عزیزان گرامی. مجھے لگ ہی نہیں رہا ہے کہ میں اتنے کم لوگوں میں پڑھ رہا ہوں عزیزان گرامی. توجہ چاہ رہا ہوں, آپ سنتے رہتے ہیں کہ جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے, ہمتیں لڑتی ہیں, تعداد سے کیا ہوتا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں, یہ دریائے فضائل فاطمہ ہے جس کو وہ گرامی دروازہ کھلا ہوا ہے, فاطمہ کے فضائل بیان ہو رہے ہیں, جو چاہے یہاں سے آ کے سیراب ہو عزیزان گرامی. بھائی مجلس کا اہتمام کرنے والے, مجلس میں آنے والے, بیٹھنے والے, یقین جانیے میں ایک جملہ دعوے سے کہہ رہا ہوں, فاطمیہ کے نام پر اگر کسی نے بھی ایک گلاس پانی بھی پلایا ہے نا تو فاطمہ تب تک جنت میں نہ جائیں گی جب تک فاطمہ کی مجلس کا اہتمام کرنے والا جنت میں نہ چلا جائے.
یہ میں پورے دعوے سے کہہ رہا ہوں. ایک صلوات عرض کر دے پر محمد و آل محمد. اب بہت جلدی سے ایک بات کا اور جواب دے دو عزیزان گرامی. تو پہلا اعتراض لوگ یہ کریں گے کہ آپ نے پہلے مجلس فاطمی اتنی کیوں نہیں کی، اب کیوں کر رہے ہیں؟ تو وجہ یہ ہے کہ پہلے ہم سبق شہادت حسین یاد کرا رہے تھے، اب سبق شہادت فاطمہ یاد کرا رہے ہیں. اور دوسرا اعتراض لوگ یہ کریں گے، اس کا بھی جواب رکھیے. پہلی بات، کوئی اعتراض کرے گا آپ کو مسلمان ہی کہ یہ بتاؤ اگر شہزادی کو اتنا مانتے ہو تو پھر تمہیں اصل شہادت شہزادی کی تاریخ کیوں نہیں پتا؟ 13 جمادی الاولیٰ کو بھی مناتے ہو، 3 جمادی الثانیہ کو بھی شہادت کی تاریخ مناتے ہو. توجہ چاہ رہا ہوں، اس میں بھی مجلس اس میں بھی مجلس. توجہ چاہ رہا ہوں. اور کچھ علماء نے لکھا 45 دن کی روایت پیغمبر کے جانے کے بعد، یعنی پیغمبر کے جانے کے بعد 45 دن میں شہزادی کی شہادت ہوئی. 75 دن کی روایت اور 95 دن کی روایت، الگ الگ روایتیں ہیں. علماء نے کہا تینوں دن کرو. توجہ چاہ رہا ہوں، جب تینوں دن کرو تو دنیا نے اعتراض کیا کہ یہ تینوں دن کیوں مجلس؟ توجہ چاہ رہا ہوں، تینوں تاریخوں میں کیوں مجلس؟ یہ کیسے فاطمہ کے ماننے والے ہیں جن کو فاطمہ کی شہادت کی تاریخ نہیں پتا؟ اعتراض ہے یا نہیں ہے؟ جواب سنیے عزیزان گرامی. کوئی اگر اعتراض کرے تو اس سے پوچھئے گا چلو فاطمہ کو تم کتنا مانتے ہو؟ ہم سمجھتے ہیں، ہم جو مانتے ہیں کم سے کم قرآن تو دنیا مانتی ہے. مسلمان قرآن تو باقاعدہ مانتا ہے نا. چلے بتائے مسلمان کہ قرآن کس شب میں نازل ہوا؟ توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی. تو علماء نے کہا، اعتراض کرنے والوں نے کہا یا تو 19ویں شب قدر میں، یا تو 21ویں شب قدر میں، یا تو 23ویں شب قدر میں. ہم نے کہا قرآن جھوم جھوم کے پڑھنے والا مسلمان آج تک یہ نہیں جانتا کہ قرآن کس تاریخ میں نازل ہوا. توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں. تو لوگوں نے کہا، اس کا جواب دیا کہ جنہوں نے اعتراض کیا تھا کہ اس لیے 3 تاریخیں بلکہ آخر کی 10 تاریخیں اس لیے لکھا کہ بھائی اس تاریخ میں بھی اعمال شب قدر، اس تاریخ میں بھی اعمال شب قدر، اس تاریخ میں بھی اعمال شب قدر. جتنا اعمال بڑھے گا اتنا ثواب ملے گا. ہم نے کہا بس یہی فاطمی بھی ہے، اس تاریخ میں بھی مجلس، اس تاریخ میں بھی مجلس. جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. ہر تاریخوں میں مجلس اور ہر تاریخوں میں وہی ثواب. توجہ چاہ رہا ہوں. جہاں اعمال کی بات آئی ہے تو ایک جملہ کہوں. اعمال کرتے 19ویں 21ویں 23ویں رمضان کی میں نے یاد دلا دی آپ کو. سر پہ قرآن رکھ کے بکا یا اللہ ہو، بکا یا اللہ ہو، بکا یا اللہ ہو، بے محمدین بے محمدین بے محمدین. اس طریقے سے بے علی بے فاطمہ. توجہ چاہ رہا ہوں گرامی. پھر قرآن کو چہرے کے سامنے کھول کے دعا، پھر قرآن کو سر پہ رکھ کے دعا. اچھا بتائیے تینوں شبوں میں کیا صرف دعائیں پڑھ لینے سے اعمال مکمل ہوتا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں، اس میں ایک چیز جب تک نہ پڑھی جائے. وہ چیز کیا ہے؟ وہ اللہم لعن قتلۃ امیر المومنین. ہم نے کہا اعمال تب تک مکمل نہیں جب تک لعنت نہ کی جائے. عزائے فاطمی بھی تب تک مکمل نہیں جب تک لعنت نہ کی جائے. جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. زندہ باد، زندہ باد. یا علی. عزائے فاطمی بھی قاتلان زہرا پہ لعنت کا نام ہے ذالک. اور ہر تاریخ میں یہ فاطمہ کی فضیلت ہے. جناب سیدہ، بہرحال پوری زندگی پہ روشنی نہیں ڈالی جا سکتی. اور میں بھی ایک بات کا آپ کو سہارا دینا چاہ رہا ہوں کہ میں بہت زیادہ طولانی بیان نہیں دوں گا.
کہ مثلا ہوتا ہے شاعر ہو یا ذاکر، جب مجمع باقاعدہ متوجہ رہتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے اور پڑھیں اور پڑھیں. توجہ چاہ رہا ہوں. میں معین وقت میں اپنے بات تمام کروں گا. ایک صلوات عرض کرے بر محمد و آل محمد. دو باتوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. فاطمہ وہ ہے کہ جب گھر سے قدم باہر نکالتی ہیں تو کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں آتی، کوئی بڑا مرحلہ طے کر کے آتی ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں. فاطمہ نے ایک مرتبہ قدم نکالا، یہودی کے گھر گئیں. توجہ چاہ رہا ہوں. پوری یہودیت کو مسلمان کر کے واپس آئیں. فاطمہ نے دوسری مرتبہ قدم نکالا، مباہلے میں گئیں. توجہ چاہ رہا ہوں وزیر اعظم گرامی. اسلام کو فتح، دشمنوں کو شکست دے کے آ گئی. اور فاطمہ تیسری مرتبہ قدم نکال کے جب دربار میں گئی نا تو دشمن کو قیامت تک کے لیے لعنتی بنا کے آ گئی. فاطمہ کا یہ سلسلہ ہے. جملہ سنیے. پہلے مرحلے میں دعوت نامہ آیا، یا جناب سیدہ آپ کو ہمارے بیٹی کی شادی ہے، اس میں یاد کیا گیا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. یہودیوں نے کیوں؟ پورا واقعہ آپ کے پیش نظر ہے، مجھے واقعہ نہیں پڑھنا ہے. اس لیے کہ اسلام کی شہزادی فاطمہ پھٹے پرانے لباس میں آئیں گی. یہاں اتنے قیمتی مہنگے مہنگے لباس پہنے ہوئے اچھے عورتیں ہوں گی تو شہزادی کی بے عزتی ہوگی، گویا اسلام کی بے عزتی ہوگی. تو اسلام کی بے عزتی کے لیے جو قدم اٹھاتا ہے نا، تاریخ میں وہ خود بے عزت ہو جاتا ہے. بھائی سلمان رشدی سے لے کے وسیم رشدی تک جس نے آواز اٹھائی، توجہ چاہ رہا ہوں، سب جو ہے ممبر سے جملہ نہیں کہوں گا، نہ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے رہے. توجہ چاہ رہا ہوں ذالک گرامی. یہ شہزادی کے پاس آئے. اب جیسے ہی دعوت نامہ یہودیت کے وہاں سے آ گیا، آج کے زمانے کے اعتبار سے شادی کا کارڈ آ گیا، تو عزیزان گرامی صحابہ کہنے لگے یا نبی اللہ یہودیوں کے وہاں بھیجیں گے؟ اللہ نے کہا، رسول اللہ نے کہا ہاں بھیجیں گے. یا نبی اللہ زمانہ پورا شوب ہے، آپ یہودیوں کے وہاں بھیجیں گے؟ اللہ کے رسول نے کہا وہ میری بیٹی ہے، تمہاری بیٹی نہیں. توجہ چاہ رہا ہوں ذالک گرامی، وہ میری بیٹی ہے، تمہاری نہیں. اب فاطمہ سے جب کہا تو فاطمہ نے کہا بابا جان کیا آپ کی اجازت ہے کہ میں چلی جاؤں؟ آئے توجہ کرے عزیزان گرامی. رسول نے کہا ہاں فاطمہ میری اجازت ہے. تو یہ اجازت دے کے رسول نے دنیا والوں کو بتایا کہ میرے گھر کی عورتیں اجازت لے کے باہر آتی ہیں، بغیر اجازت نہیں آتی. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. میرے گھر کی عورتیں اجازت لے کے آتی ہے، بغیر اجازت نہیں آتی ہے. زندہ باد. کہ میرے گھر کی عورتیں اجازت لے کے آتی ہیں، بے اجازت نہیں آتی. سنیے عزیزان گرامی. تو فاطمہ نے اجازت لی اور اجازت لے کے پھر جنت کا لباس آیا، زیب تن کر کے فاطمہ پہنچی وہاں یہودی کے وہاں. فکر کیا تھی؟ فکر یہ تھی، بلایا اس لیے تھا کہ ہمارے لباس مہنگے ہوں گے، ہمارے لباس آج کی زبان میں کہہ دوں برانڈیڈ ہوں گے. توجہ چاہ رہا ہوں، قیمتی ہوں گے. ان کے وہاں پرانا لباس، پھٹا ہوا لباس ہے، غیر قیمتی لباس ہوگا، اور وہ آئیں گی تو اسلام کی بے عزتی ہوگی. یہ فکر کس کی ہے؟ یہودیت کی. بھائی مجلس میں تبلیغ بھی ہونا ضروری ہے، ایک جملہ تبلیغ کا بھی کہہ دوں. یہودیت کی فکر تھی کہ ہمارا لباس نیا ہوگا، ہمارا لباس قیمتی ہوگا، برانڈیڈ ہوگا، اچھا ہوگا، ان کا خراب ہوگا. تو یہ فکر صرف اس زمانے میں نہیں تھی، اس زمانے میں بھی بہت سے لوگوں کے وہاں ملے گی کہ ہمارا اچھا ان کا خراب، میرا قیمتی ان کا قیمتدار نہیں. توجہ چاہ رہا ہوں. تو اگر کوئی اچھا خراب کرتا ہوا نظر آئے تو یہ سمجھ لیجئے گا یہ فکر یہودیت والی ہے، اسلام والی نہیں. جزاک اللہ جزاک اللہ. اگر کوئی یہ کرتا نظر آئے تو سمجھے کہ فکر یہودی ہے، کیونکہ اسلام تو انسان کی عبادت دیکھتا ہے، تقوی دیکھتا ہے، لباس نہیں دیکھتا ہے. بہرحال جناب سیدہ پہن کے وہ جنت کا لباس پہنچی یہودی کے گھر. واقعہ آپ کو پتا ہے، دلہن مردہ، عورتیں
بے ہوش. توجہ چاہ رہا ہوں. دلہن مردہ, عورتیں بے ہوش. استاد محترم کو خدا غریق رحمت کرے, یہاں پہ آ کے ایک جملہ کہتے تھے کہ یہ عورتیں بے ہوش اور مردہ کیوں ہو گئیں؟ کیونکہ فاطمہ نے جنت کا لباس پہنا تھا, اور جب جنت کا لباس پہنا ہوگا تو جنت کی خوشبو بھی اڑی ہوگی. جب داخل ہوئی تو انہوں نے کبھی جنت کی خوشبو سونگھی تو نہ تھی, برداشت نہ کر سکی, بے ہوش ہو گئی. توجہ چاہ رہا ہوں زان گرامی, بے ہوش ہو گئی. اب جیسے ہی دلہن مردہ, عورتیں بے ہوش, تو یہودیت قدموں میں آ گئی. یا جناب سیدہ, ہم معافی چاہتے ہیں, ہم غلطی پر تھے, ہمارے مردوں کو زندہ کر دیجئے, ہمارے بے ہوش کو ہوش دے دیجئے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ہمارے آپ کے جیسا آدمی ہو تو اس کے اندر ایٹیٹیوڈ آ جائے, غرور, گھمنڈ آ جائے, ارے ہمیں بے عزتی کے لیے بلایا تھا, جاؤ اب ہم نہیں کریں گے. آئیے پوچھتے ہیں, یا شہزادی آپ ان کے عورتوں کو, مردے کو زندہ اور بے ہوش کو ہوش دیں گی؟ فاطمہ نے کہا ہاں دوں گی, ہوش میں لاؤں گی, زندہ کروں گی. یا جناب سیدہ, یہ آپ کے دشمن ہے. عجب نہیں شہزادی کہے کہ میں زندہ اس لیے کروں گی کہ اگر میرا بابا رحمت للمسلمین ہوتا تو میں یہودیوں کے کام نہ آتی, لیکن میرا بابا رحمت للعالمین ہے. جزاک اللہ, رحمت للعالمین, پورے عالم کے لیے رحمت ہے یہ. اور میں فاطمہ اپنے بابا کا جز ہوں, لہذا میں بھی پورے عالم کے لیے رحمت ہوں, صرف مسلمین کے لیے نہیں. میں زندہ کروں گی. فاطمہ نے مردوں کو زندہ کرنے کا اور بے ہوش کو ہوش دینے کا سلسلہ کہا ٹھیک ہے. توجہ چاہ رہا ہوں, لیکن فاطمہ نے ایک شرط لگائی. فاطمہ نے کہا, جناب سیدہ نے کہا کہ مصلی لایا جائے. توجہ چاہ رہا ہوں, فاطمہ نے اشارے سے زندہ نہیں کیا, مصلی منگوایا. اب اس بات کو جو میں پڑھ رہا ہوں اس کو کتابوں میں نہ تلاش کریے گا. جیسا مصلی, پاکیزہ مصلی فاطمہ کو چاہیے تھا, ان یہودیوں کے گھر تو نہ رہا ہوگا, یہ بات تو طے ہے. کسی ایک کو بھیجا گیا ہوگا رسول اللہ کے گھر, اور جانے والے نے جا کے کہا ہوگا یا نبی اللہ مصلی دے دیجئے. تو نبی کے ارد گرد بیٹھے صحابہ نے سوچا کہ بھئی گھر یہودی کا مصلی کیوں منگوایا جا رہا ہے, تو پھر اس نے پورا واقعہ بتایا ہوگا. اب جب پورا واقعہ بتایا ہوگا تو جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یا نبی اللہ بیٹی کو جانے کیوں دے رہے ہیں, جانے کیوں دے رہے ہیں, رسول نے انہیں متوجہ کر کے کہا ہوگا اسی لیے جانے دیا تھا کہ گھر ہے یہودی کا اور مصلی فاطمہ کا. مصلی فاطمہ کا. عزیزان گرامی, گیا مصلی, فاطمہ حجرے میں گئی, مصلی بچھایا, نماز پڑھی, دعا کی میرے پروردگار ان کے مردوں کو زندہ اور ان کے بے ہوش کو ہوش دے دے. اب یہودی دے, ایک جملہ میں بیچ میں عزیزان گرامی عرض کر دوں, جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں جہاں تک آواز جا رہی ہے, کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کو ہاسپٹل میں دیکھنے گئے ہوں گے, اسپتال میں, اور یا نہ بھی دیکھنے گئے ہوں گے تو کسی نہ کسی کو جو ہے آپ نے یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا, ڈاکٹر سے ملاقات ہوگی, ڈاکٹر صاحب میرے والد محترم ہے, تھوڑا خیال رکھیے گا, نانا ہے, میرے دادا ہے, میرے چچا ہے, میری نانی, جو بھی ہے خیال رکھیے گا, دیکھیے جو پیسہ لگے گا ہم لگائیں گے لیکن بچا لیجئے گا. آپ بڑی گزارش کرتے ہیں, دنیا بڑی گزارش کرتی ہے. آج تک کسی ایسے آدمی کو دیکھا آپ نے کہ ڈاکٹر نے آ کے کہا ہو معذرت چاہتے ہیں ہم آپ کے مریض کو بچا نہیں سکے؟ اس جملے کے بعد کسی نے ڈاکٹر کے ہاتھ پیر جوڑے ہو کہ بھئی مر گئے تو کیا ہوا, زندہ کر دیجئے. توجہ چاہ رہا ہوں, آج تک کسی کو آپ نے دیکھا تو آپ پلٹ کے کہیں گے کہ ہم ان طبیبوں کی اوقات جانتے ہیں, یہ زندہ کو تو زندہ رکھ سکتے ہیں لیکن مردے کو زندہ نہیں کر سکتے. توجہ چاہ رہا ہوں. تو جب ہمیں پتا ہے تو کیا یہودیوں کو نہیں پتا تھا کہ مردے کو کوئی زندہ نہیں کر سکتا؟ جب یہودیوں کو پتا تھا تو تم نے کہا کیوں؟ تو یہودیوں نے جواب دیا پتا تو ہے کہ مردے کو کوئی نہیں زندہ کرتا, تو پھر کہہ کیوں رہے ہو؟ کہہ اس لیے رہے ہیں کہ ہم ان کے گھرانے کو دیکھتے آئے ہیں, ان کو وہ طاقت حاصل ہے کہ اگر ٹھوکر مار دے مردہ زندہ ہو جاتا ہے. جزاک اللہ, جزاک اللہ. ہو کر مار دے مردہ زندہ ہو جاتا ہے.
اس لیے کہہ رہے ہیں. اور عزیزان گرامی جناب سیدہ نے نماز پڑھی تو یا جناب سیدہ آپ کو تو وہ قدرت حاصل ہے ٹھوکر مار دے مردہ زندہ ہو جائے, اشارہ کر دے مردہ زندہ ہو جائے. پھر تبلیغی دوسرا جملہ, تو پھر یہ نماز پڑھ کے دعا مانگ کے کیوں مردہ زندہ کرا رہی ہیں؟ جناب سیدہ نے ہم دوسرے کو کیا کہا جائے, اپنے جیسوں کو کہے, ہمارے جیسے خطیبوں کو, شاعروں کو, ذاکروں کو, نوحہ خانوں کو, سوز خانوں کو, مجلس کرنے والوں کو, مجلس میں آنے والوں کو ایک میسج دیا. فاطمہ نے کہا اگر میں اشارے سے ان کے مردے کو زندہ کر دیتی تو یہ سب میرے مرید ہوتے, لیکن میں نے سجدہ کیا اب یہ خدا کے مرید ہو گئے. یعنی جناب سیدہ نے میسج دیا کہ اہل بیت کو مدعا بنا کے اپنی پہچان نہ بڑھاؤ بلکہ خدا کو پہچانواؤ. جناب سیدہ نے کیا میسج دیا؟ اہل بیت کو مدعا بنا کے اپنی پہچان نہ بڑھاؤ, خدا کو پہچانواؤ. اور یقیناً جو خدا کے پہچانوانے کے لیے کام کرے گا نا تو پھر خدا اسے ایسے پہچانوائے گا کہ انتقال کو زمانہ بھی گزر جائے لوگ اسے بھولیں گے نہیں. اس جانے کا توجہ چاہ رہا ہوں. بہرحال تو یہ جناب سیدہ پہلی مرتبہ قدم نکالا تو یہودیت کو جو ہے اسلام کا کلمہ پڑھا کے آ گئی. بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا, بس جلدی جلدی دو اشارے کر کے مسائل کی طرف بڑھ رہا ہوں. عزیزان گرامی مباہلے میں قدم نکالا, اور مباہلہ تاریخ اسلام کی ایک ایسی جنگ ہے, توجہ چاہ رہا ہوں, ایسا مقابلہ ہے کہ جس میں بغیر تلوار کے فیصلہ ہو گیا. اور یہی وہ جنگ تھی کہ پتہ ہونے کے بعد کہ کل تلوار نہیں چلے گی, مسلمان بڑا اتاولا ہو رہا تھا کہ پیغمبر لے جائیں. توجہ چاہ رہا ہوں, یا نبی اللہ کل مجھے بھی چلنا ہے, نہیں آپ نہیں جا سکتے. یا نبی اللہ کل ہمیں بھی چلنا ہے, نہیں آپ نہیں. ہر آدمی یہ سوچ رہا تھا کہ جنگ سے بھاگنے کے تو بہت قصے لکھے ہیں, کم سے کم ایک جنگ میں جانے کا بھی قصہ لکھا جائے. لیکن پیغمبر نے سب کو منع کیا. جب لوگوں نے اصرار بڑھایا کہ یا نبی اللہ ہمیں لے کیوں نہیں جا رہے ہیں, تو پیغمبر نے کہا کیوں لے جاؤں, تمہیں پتہ نہیں وہاں جھوٹوں پہ لعنت ہونے والی ہے. جزاک اللہ, جزاک اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو لے جاؤ, ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد. وہاں جھوٹوں پہ لعنت ہونے والی. بھائی فاطمہ کا دوسرے مرحلے میں قدم نکلا, بہت زیادہ طولانی بیان نہیں اور نہ مباہلہ مجھے پڑھنا ہے. میں جب یہ لوگ گئے, رسول نے اس سے کہا گیا, جب انہوں نے نصارہ نے ان کی بات نہیں مانی تو اللہ نے کہا کہ رسول ان سے کہہ دو کہ اب مباہلہ ہوگا, اپنے نفسوں کو, اپنی عورتوں کو, اپنے بچوں کو لاؤ, ہم لاتے ہیں, اور یہ لائے تم لاؤ, اور آمنا سامنا ہوگا تو پھر ثم نبتہی فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہوگی. بہرحال بہت جلدی اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. اللہ نے تب جب یہ گئے, پنجتن کا قافلہ گیا, تو انہوں نے بہت تاریخی جملہ جو سب کو پتا ہے یہی کہا کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ جو اشارہ کر دیں تو پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دیں. توجہ چاہ رہا ہوں, یہ بہت مشہور جملہ ہے یا نہیں ہے عزیزان گرامی, سب کو پتا ہے. اب اس جملے کا میں جو ہے تھوڑا سا خلاصہ کر دوں. میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ جو اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے. عزیزان ذرا ملاحظہ کریے گا, پہاڑ کس چیز کا ہوتا ہے؟ پہاڑ کہتے ہیں پتھروں کے ایک بڑے مجسمے کو. توجہ چاہ رہا ہوں, یعنی پہاڑ یعنی پتھر, بڑا پتھر, بہت سارے پتھر بڑے بڑے اکٹھا ہو جائے ایک جگہ, پہاڑ. توجہ چاہ رہا ہوں, تو یہ ہے پہاڑ, بہت سارے پتھروں کا مجسمہ. اور نصارہ نے کیا کہا, میں ایسے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ جو اشارہ کر دے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دے, یعنی پتھر بھی اپنی جگہ چھوڑ دے. ایسے لوگ آ گئے سامنے. تو نصارہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہاں سے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اشارہ کر دے تو پتھر میں اپنی جگہ بن جائے, جگہ چھٹ جائے. تو ہو سکتا ہے نصارہ نے تاریخ پڑھی ہو کہ فاطمہ بنت اسد جب کعبے کے سامنے گئی پتھر کی دیوار پڑ گئی. پتھر نے راستہ چھوڑ دیا. ہو سکتا ہے نصارہ نے, توجہ چاہ رہا ہوں, جزاک اللہ.
तारीख पढ़ी हो और देखा हो कि जब ये शिकम मादर में था तब दीवार ने रास्ता दे दिया, पत्थर ने अपनी जगह छोड़ दी। तो जो चलो इसलिए कहा हो। और अजीजान गिरामी तो ये, लेकिन कसम खुदा की इसमें था कौन कि जो इशारा कर दे तो पत्थर, पत्थर क्या है ना समझ शय। तवज्जो चाह रहा हूं, हर पत्थर की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कुछ पत्थर ऐसे भी हैं जो अहले बैत से मंसूब हो गए और उनके हाथों से जैसे ही मिले तो कलमा पढ़ने लगे। तवज्जो चाह रहा हूं, मैं हर पत्थर की बात नहीं कर रहा हूं। पहाड़ भी अपनी जगह छोड़ दे, यानी लोगों की समझ में ये आता है कि पत्थर के जिसे कुछ समझ नहीं आता उसे ये समझ में आता है कि अगर ये इशारा कर दे तो अपनी जगह छोड़ दो। तवज्जो चाह रहा हूं, यानी अगर फातिमा कह दे तो पत्थर के बुत भी अपनी जगह छोड़ दे। लेकिन ये कैसे बुत थे कि फातिमा कहती रही फिदक मेरा है, छोड़ा नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फातिमा कहती रही लेकिन उस पत्थर ने अपनी जगह नहीं छोड़ी। अजीजान गिरामी, बहरहाल तो मुबाहला हुआ और अजीजान गिरामी ये पूरा वाकया आपको पता है कि आयत लानत की आ चुकी थी और लानत नहीं हुई। अजीजान सुनते रहते हैं, खुतबा से उधर नहीं जाना है। यानी ये जो मुबाहले में लोग आए थे, रसूल के जो दुश्मन थे, ये इन पर जो है अल्लाह ने लानत का हुक्म दिया। क्यों दिया? क्योंकि ये पैगंबर को झुटला रहे थे, ये जो है कुरान को झुटला रहे थे। पैगंबर को कैसे झुटला रहे थे? क्योंकि पैगंबर की बात नहीं मान रहे थे। और बात क्या थी? बात ये थी पैगंबर की कि ना खुदा का कोई बेटा है ना कोई बाप। इसको जब अरबी में आप कहेंगे तो बनेगा लम यलिद वलम यूलद। यानी वो लोग पैगंबर को झुटला रहे थे, कुरान को झुटला रहे थे। तवज्जो चाह रहा हूं, तो जो पैगंबर को झुटला रहा था और कुरान को झुटला रहा था, अल्लाह ने क्या कहा कि उसके ऊपर लानत है, उस झूठे पे अल्लाह की लानत है। यानी तीन चीजें आपको जहां भी मिले समझ लीजिएगा कि इन तीन चीजों के इकट्ठा होने के बाद झूठे पे लानत होगी। वो तीन चीजें कौन सी है? कोई मासूम को झुटलाए, कुरान को झुटलाए। तवज्जो चाह, मुबाहिले में क्या हुआ? कुरान को झुटलाने वाले थे, मासूम को झुटलाने वाले थे, और फातिमा वहां भी गई। दरबार में क्या हुआ? कुरान झुटलाया गया, मासूम को झुटलाया गया, और फातिमा यहां भी गई। जहां जहां कुरान झुटलाया जाए, मासूम को झुटलाया जाए और फातिमा चली जाए, समझो फिर सामने वाला लानती है। तो ये सिलसिला है फातिमा का। अजीजान बस, और ये तो मुबाहले में गई और फिर जब दरबार में गई तो कयामत। बस आखिरी बात इस मजलिस की। अजीजान गिरामी, एक तरफ तख्त पे बैठा हुआ हाकिम इनकार पे इनकार किए जा रहा है। किसका? कि जिसको रसूल मुबाहले में ले गए थे। और कौन इनकार कर रहा है? जिसे नहीं ले गए थे। तवज्जो अजीजान, मुलाहजा करिएगा, मैं मिसाल दे दूं ताकि सब तक वाज़ेह हो जाए। अगर एक मोबाइल गिर जाए, मोबाइल या कोई भी सामान, और उस शय के दो दावेदार आ जाए, एक कहे कि मेरा है और दूसरा कहे कि मेरा है, तो कभी भी किसी एक चीज के दो दावेदारों में दोनों सही नहीं होते। एक सही होता है तो दूसरा गलत होता है। ये हो सकता है कि दोनों दावेदार गलत हो, तवज्जो चाह रहा हूं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि दोनों सही हो। एक सही है तो एक गलत। अच्छा, आपके पास, हमारे पास या अक्लमंद इंसान के पास ये फैसला आएगा तो आप क्या करेंगे? दो लोग कहे कि ये मेरा है, ये मेरा है, तो आप कैसे फैसला करेंगे कि कौन सच्चा कौन झूठा? तो आप कहेंगे कि हम देखेंगे कि किसके आबाओ अजदाद झूठे हैं, समझो बच्चा झूठा है, और किसके खानदान वाले सच्चे हैं, उसका बच्चा सच्चा है। हमने कहा ये फैसला सिर्फ दुनिया तक क्यों, ये फैसला मदीने में भी ले जाओ। जिसका बाप सच्चा उसकी बेटी सच्ची। जिसका बाप झूठा, जिसका खानवादा झूठा, उसका जो है बेटा झूठा। अज़ीज़ान गिराम, तवज्जो चाह, और हवाला भी नोट करिए। किताब पूरी दुनिया की सबसे, दुनिया इस्लाम की सबसे सही किताब, सही बुखारी,
صحیح بخاری کا باب فضیلت، توجہ چالو، باب فضیلت. صحیح بخاری جیسے ہی نام لیا جاتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں تاریخ اسلام کی، ہسٹری آف اسلام کی ایک بڑی کتاب جس میں سب کچھ لکھا ہے. نہیں، صحیح بخاری تاریخ کی کتاب نہیں ہے، صحیح بخاری فقہ کی کتاب ہے. آپ کے لیے عرض کروں بچوں کے لیے کہ صحیح بخاری مسائل کی کتاب ہے، مسئلے مسائل کی کتاب ہے. اس میں ایک باب امام خمینی نے لکھا ہے جس کا نام ہے باب فضیلت. اور باب فضیلت میں اسلام کی بڑی بڑی شخصیتوں کے لیے 2 3 3 4 4 تھوڑی تھوڑی حدیثیں لکھی ہیں. اس باب فضیلت میں جو جناب سیدہ کی فضیلت میں امام بخاری نے لکھا ہے، ان حدیثوں میں سے ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں. امام بخاری نے صحیح بخاری باب فضیلت میں لکھا کہ فاطمہ تو سیدۃ النساء اہل الجنہ. توجہ چاہ رہا ہوں، فاطمہ جنت کے عورتوں کی سردار. توجہ چاہ رہا ہوں، امام بخاری کہہ رہے ہیں فاطمہ جنت کے عورتوں کی سردار ہے. جنت میں جائیں گی کون عورتیں؟ تقوی والی، پرہیزگار، سچ بولنے والی. جھوٹ بولنے والی عورت جنت میں نہ جائے گی، چوری کرنے والی عورت جنت میں نہ جائے گی. جائیں گی متقی، پرہیزگار، سچی. تو جب کوئی سچی جھوٹی عورت جنت میں جا نہیں سکتی تو پھر کوئی جھوٹی عورت جنت کی عورتوں کی سردار کیسے ہو سکتی ہے؟ امام بخاری کہیں گے کیوں؟ فاطمہ میں کون سے جھوٹا ہے پن ہے؟ فاطمہ تو سچی ہے. ہم نے کہا اگر فاطمہ سچی ہے تو پھر اس بات کو لکھیا اسی کتاب میں نا کہ فاطمہ کو جو جھٹلائے وہ جھوٹا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، فاطمہ کو جو جھٹلائے وہ جھوٹا. تو اب 3 چیزوں میں ایک تو جھوٹا ہے، یا تو معاذ اللہ فاطمہ غلط. اگر فاطمہ غلط تو پھر جو ہے جز ہے کس کا؟ تو پھر کل غلط. یعنی فاطمہ پہ اعتراض، رسول پہ اعتراض. تو مسلمانوں نے کہا نہیں فاطمہ غلط نہیں ہو سکتی. تو پھر فاطمہ اگر غلط نہیں ہے تو پھر یہ صحیح جو ہے یہ غلط. توجہ چاہ رہا ہوں، یہ تمہاری صحیح غلط. کہ نہیں صحیح بھی غلط نہیں ہو سکتی. تو جب فاطمہ بھی صحیح اور تمہاری صحیح بھی صحیح تو اس بات کو مانو نا کہ جس نے فاطمہ کو جھٹلایا وہ غلط. توجہ چاہ رہا ہوں، جس نے فاطمہ کو جھٹلایا وہ غلط. توجہ چاہ رہا ہوں، فاطمہ کہہ رہی تھی صدق زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، زندہ باد. یا عزیزان گرامی، فاطمہ کہہ رہی تھی فدق میرا حق ہے. تو جب فدق میرا حق ہے تو دے دینا چاہیے تھا. توجہ چاہ رہا ہوں، دے دینا چاہیے تھا، نہیں دیا. کہ نہیں جو ہے نبی نے ہماری بنتا ہے نہ بنا تھا. میں یار پوری بحث مجھے نہیں کرنی ہے. فدق کو غصب کر لیا. غصب کرنے کا مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہے، کیونکہ اللہ نے فرشتوں سے پوچھا تمہیں حضرت انسان علیہ الرحمہ علیہ الصلاۃ والسلام پر سب سے زیادہ تعجب اور ہنسی کب آتی ہے؟ تو فرشتوں نے کہا تب آتی ہے جب کوئی انسان اپنے کھیت کو بڑھانے کے لیے دوسرے کا کھیت 1 1 2 2 3 3 انگول جو ہے وہ کم کرتا رہتا ہے. تو فرشتے بہت ہنستے ہیں ایسے لوگ. توجہ چاہ رہا. اللہ نے کہا کیوں ہنستے ہو؟ تو فرشتے کہتے ہیں اس لیے ہنستے ہیں کہ جب اس کا پیٹ جو ہے اتنے بڑے کھیت میں نہیں بھرا تو ایک بالشت بڑھا لینے سے کیسے بھر جائے گا. یہ کہہ کے اللہ نے کہا فرشتوں جانتے ہو عذاب کیا ہے؟ عذاب، توجہ چاہ رہا ہوں، عذاب کیا ہے اس کا؟ کسی کی زمین غصب کرنے کا. تو اللہ نے کہا فرشتوں سنو، بھئی تبلیغ بھی ہونی چاہیے نا، موضوع سے بھی نہیں ہٹنا ہے. اگر کوئی دنیا میں ایک بالشت زمین کسی کی غصب کرتا ہے تو پروردگار آخرت میں اس کو 7 گنا، یعنی ایک بالشت کے بدلے 7 بالشت، 7 طبقے کی زمین سر پہ لے کے گھومنا پڑے گا، سفر آخرت کرنا پڑے گا. توجہ چاہ رہا ہوں، یہ ہے عذاب. تو یہ عذاب سن کے دل میں بڑا اطمینان پیدا ہو گیا.
آپ کہیں گے کیوں؟ ہم نے کہا میرے پروردگار ایک بالشت کے بدلے 7 بالشت 7 طبقے کی لے کے گھومے گا تو پھر روز محشر فدق کے غاصبوں کو پہچاننا بڑا آسان ہو جائے گا. آئے توجہ کریں عزیزان گرامی، آئے توجہ کریں. فدق کے غاصبوں کو پہچاننا بڑا آسان ہو جائے گا. جو فدق کے 7 گنا زیادہ 7 طبقے کی مٹی لے کے سر پہ گھومتا نظر آ جائے گا، سمجھیے گا یہ غاصب فدق ہے. یہ فدق کا غاصب ہے عزیزان گرامی. فاطمیہ اس کا نام ہے عزیزان گرامی. صرف غاصبین حق کے فاطمہ پہ لعنت کرنے کا نام فاطمیہ نہیں ہے، غاصبین حقوق انسانی کا پر لعنت کرنے کا نام بھی فاطمیہ ہے عزیزان گرامی. توجہ چاہ رہا ہوں. بہرحال بہت ساری باتیں پھر انشاءاللہ کروں گا. اور آج پوری کائنات میں فاطمیہ نے اپنا وہ مقام بنا لیا ہے کہ جیسے لوگ محرم کے چاند سے پہلے لرزنے لگتے تھے ویسے اب جمادی الاولیٰ کے چاند سے پہلے لرزنے لگتے ہیں عزیزان گرامی. کہ فاطمیہ کا دور آنے والا ہے. یقیناً عزائے فاطمی میں جس نے فرش بچھایا، جس نے تبرک بانٹا، جو مجلس میں آیا، جس نے فضائل سنے، جس نے مجلس سنی، جو رویا، جس نے نوحہ پڑھا، جس نے سوسخانی کی، جس نے پیشخانی کی، جس نے ایک ذرہ بھی کام کیا، فاطمہ کسی کا احسان نہیں رکھیں گی. فاطمہ اسے کئی گنا کر کے تمہیں واپس کریں گی اور دعا دیں گی. اور فاطمہ تمہیں دعا دیں گی کہ اے میرے چاہنے والوں تمہیں رسول دعائیں دیں گے. یہ معمولی بات نہیں ہے عزیزان گرامی. ایسے سردی کے موسم میں ایسی کھلی ہوئی جگہ پر جہاں لوگ کمبل اور رضائی میں چھپے بیٹھے ہیں سردی کی وجہ سے، آپ ماشاءاللہ جتنی بھی تعداد میں خواتین مرد جتنے بھی لوگ بچے یہ حاضر ہے نا، جناب سیدہ دیکھ رہی ہیں اور اس کا اجر تمہیں ملے گا. فرش سے اٹھنے سے پہلے ملے گا. جو دل میں دعا آئے آنسوؤں کے ساتھ اسے مانگ لینا. عزیزان گرامی یہ ہے فاطمیہ عزیزان، جس کے دروازے پہ رسول جھک کے سلام کرتے تھے اس کے دروازے پہ آگ اور لکڑیاں لے کے مسلمان آ گئے. عزیزان گرامی قسم خدا کی فاطمہ نے کہا کہ اب تم اس دروازے میں آگ لگا دو گے جہاں حسن و حسین رہتے ہیں. ملعون کہتا ہے حسن و حسین رہتے ہیں تو رہیں، ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا. کیوں نہ ہم فاطمیہ کریں، کیوں نہ ہم مجلس کریں. کم سے کم مسلمانوں کو اس بات کا اندازہ تو ہونا چاہیے نا کہ رسول کی بیٹی اور مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ کی زوجہ کس عالم میں دنیا سے گئی یہ تو پتہ ہونا چاہیے نا. اس لیے فاطمیہ ہو رہا ہے عزیزان گرامی. فاطمہ کا قاتل کون تھا یہ تو پتہ ہونا چاہیے نا. مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ کی زوجہ کا قاتل کون تھا یہ تو پتہ ہونا چاہیے نا عزیزان گرامی. آ گئے آگ اور لکڑی لے کے فاطمہ کے دروازے پر دشمن. فاطمہ کے دروازے میں آگ لگا دی گئی. سردی کا موسم ہے، آگ کے قریب بزرگان بیٹھتے ہیں نا اور بیٹھ کے آگ کو تاپتے ہیں. ایک بات کہوں، جب آگ کے قریب ہاتھ لے جاتے ہو تو ہاتھ میں جلن ہونے لگتی ہے نا. 1 سے 2 لمحہ نہیں گزرتا کہ تم اپنے ہاتھوں کو کھینچ لیتے ہو. ایسا ہوتا ہے نا. اب یاد کرو مدینے کے اس منظر کو، جس دروازے میں آگ لگی ہوئی تھی اسی دروازے کو فاطمہ اپنے پورے وجود کی طاقت سے روکے ہوئے تھی عزادارو، اور شعلے بھڑک رہے تھے. اتنے میں ایک ملعون نے دیکھا کہ دروازہ نہیں گرتا تو اس نے ایک زور کی لات ماری، دروازے نے قبضہ چھوڑا. رسول کی بیٹی در و دیوار کے درمیان ایسی پس گئی وہاں مصیبتہ. اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہیں. میں ایک روایت پڑھ دیتا ہوں آپ تک انشاءاللہ پہنچے گی. آیت اللہ العظمی فاطمی، توجہ چاہ رہا ہوں. کہتے ہیں کہ اگر فاطمہ کے مصائب میں رونا نہ آئے نا تو ایک عمل کرنا. توجہ چاہ رہا ہوں، کاش کہ جملہ پہنچ جائے.
آیت اللہ فاطمی کہتے ہیں کہ اگر رونا نہ آئے مصائب فاطمہ میں تو اپنی انگلیوں کو اپنی پسلیوں پہ رکھنا، اور جب پسلیوں پہ رکھنا اور انگلیوں پہ زور دینا، جب پسلیاں دبنے لگے اور درد کا احساس ہو تو یہ کہہ کے رونا کہ یا سیدہ ہم سے انگلیوں کا درد برداشت نہیں ہوتا، آپ کے پہلو میں دروازے کی کیلیں لگ گئی، آپ نے کیسے برداشت کیا؟ اجرکم علی الزہرا، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم جناب سیدہ کے، سوائے غم اہل بیت کے۔ سنیے عزیزانو، بس 2 سے 3 جملے مصائب کے۔ فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی عزیزانو، فاطمہ تڑپنے لگی۔ ایک روایت پڑھو عزیزان گرامی، دستور فاطمہ یہ تھا، اپنے بیٹوں سے ماؤں کو بہت محبت ہوتی ہے، خاص کر چھوٹے بیٹے سے، کہ فاطمہ، ایک مشہور روایت ہے نا کہ امام حسین نے غسل و کفن کے بعد ایک جملہ کہا کہ اماں جب تک تم اپنے سے نہ بلاؤ گی حسین نہ آئے گا۔ یہ روایت سنا ہے یا نہیں سنا ہے؟ امام حسین نے کہا اماں جب جب تم بلاتی تھی تو حسین آتا تھا، آج پھر بلاؤ گی تو حسین آئے گا۔ تو فاطمہ نے بندے کفن توڑ کے بلایا۔ یہ روایت سنی یا نہیں سنی عزیزان گرامی؟ کیوں؟ کیونکہ دستور تھا فاطمہ کا کہ حسین کو کیا تھا دستور، سنیے، جب بھی حسین گھر میں داخل ہوتے تھے تو فاطمہ دونوں ہاتھوں کو پھیلا کے کہتی تھی آجا میرے لال میری گود میں آجا، آجا میرے لال میری آغوش میں آجا۔ حسین دوڑ کے آتے تھے، اماں سے لپٹ جاتے تھے۔ ایک دن مولا حسین نے کہا اے اماں میں کچھ دنوں سے دیکھ رہا ہوں، کیا آپ مجھے اب کم پیار کرتی ہے؟ آپ کی محبت میں کمی آ گئی؟ ارے بیٹا ایسا کیوں کہتے ہو؟ اماں پہلے تو آپ ہاتھوں کو پھیلا کے کہتی تھی میرے لال آجا، اب میں کچھ دنوں سے دیکھتا ہوں آپ بلاتی تو ہے لیکن ہاتھوں کو نہیں پھیلاتی۔ فاطمہ نے کہا ارے بیٹا جب سے دروازہ گرا ہے میرے پہلو میں اتنا درد ہے میرا ہاتھ نہیں اٹھتا۔ اجرکم علی اللہ، بس 2 جملے مصائب کیا زدارو، جزاک اللہ۔ اجرکم علی الزہرا، خدا کوئی غم نہ دے سوائے جناب سیدہ کے، سوائے غم اہل بیت کے۔ عزیزانو سنیے گا، فاطمہ کا وہ دن آ گیا کہ فاطمہ دنیا سے جانے والی۔ علی تم ہی مجھے غسل دینا، تم ہی مجھے کفن پہنانا، علی رات میں غسل دینا، رات میں کفن پہنانا، میرا جنازہ رات میں اٹھانا۔ اے فاطمہ رات میں کیوں؟ عزیزانو جانتے ہو اس لیے کہ فاطمہ کے بدن پہ بڑے زخم تھے، سوچا رات کے اندھیرے میں علی کو دکھائی نہ دے۔ لیکن روایت کہتی ہے کہ جب علی غسل دینے کے لیے فاطمہ کو گئے، ایک مرتبہ سلمان دروازے کے باہر ہے، علی کا ہاتھ پہلو پر ہے، ایک مرتبہ علی نے غسل دیتے دیتے روایتیں کہتی ہے ایک چیخ ماری یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ سلمان نے کہا مولا خیریت تو ہے؟ ارے سلمان کیا بتاؤ فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی ہے۔ فاطمہ نے نہ بتایا۔ صبت الایام مصائب لونہا، صبت الایام سرنا لیالیا، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگارا جتنے بھی حاضرین مجلس ہیں سب کی جائز حاجتوں کو شرف قبولیت عنایت فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا، مجالس فاطمی میں جس نے جیسے بھی حصہ لیا ہے، دامے درہمے قدمے سخنے، پروردگار سب کی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، سب کی روزی روٹی میں اضافہ فرما، سب کے گھر میں برکت نازل فرما، سب کے بچوں کو سلامت رکھنا میرے اللہ۔ اے میرے پروردگار تجھے واسطہ ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ عزائے فاطمی کرنے کی توفیق عنایت فرما۔
اے میرے پروردگار جو بے اولاد ہے انہیں اولاد صالح عنایت فرما، جو صاحب اولاد ہے ان کی اولادوں کو زندہ و سلامت رکھنا۔ اے میرے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد وال محمد کا، اس مجلس کے حقیقی پرسہ قبول کرنے والے وقت کے امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا حسین کربلا کے مصیبت میں پڑی ہے زینب، کربلا مصیبت میں پڑی ہے زینب، کربلا کے مصیبت میں پڑی ہے سربرہنا ہے رسن بستہ کھڑی ہے زینب، کربلا کے مصیبت میں پڑی ہے زینب، کربلا کے مصیبت میں کھڑی ہے زینب، کبھی خیمہ کبھی مقتل کبھی دریا کی طرح، کبھی خیمہ کبھی مقتل کبھی دریا کی طرح، کبھی خیمہ کبھی مقتل کبھی دریا کی طرح، بال بکھرا ایک سے ڈھونڈ رہی ہے زینب، کربلا کے مصیبت میں پڑی ہے زینب، کربلا کے مصیبت میں پڑی ہے زینب، کس کو آواز دے اکبر ہے ناباس زری، کس کو آواز
नाबास झरी किसको आवाज़ दे अकबर है नाबास झरी दरमियाँ लाशों के मख तल में खड़ी है ज़ैनब करबला के मुसीबत में पड़ी है ज़ैनब करबला की मुसीबत में पड़ी है जलते खैमे से भतीजे को बचा लाई है जलते खैमे से भतीजे को बचा लाई है जलते खैमे से भतीजे को बचा लाई है क्योंकि आगोश कहाँ रन में पली है ज़ैनब करबला की मुसीबत में पड़ी है ज़ैनब करबला की मुसीबत में पड़ी है ज़ैनब अपनी मजबूर पे घुट घुट के बहुत रोती है अपनी मजबूर पे घुट घुट के बहुत रोती है अपनी मजबूर पे घुट घुट के बहुत रोती है बेकफन लाश बीर पड़ी है ज़ैनब करबला के मुसीबत में पड़ी है ज़ैनब करबला की मुसीबत में पड़ी है ज़ैनब लाश पर भाई की ये कह के गिराया खुद को लाश पर भाई की ये कह के गिराया खुद को लाश पर भाई की ये कह के गिराया खुद को क्या करे भाई यही सोच रही है ज़ैनब करबला की मुसीबत में पड़ी है ज़ैनब करबला
کھلا جس کا نہ سورج نے بھی دیکھا ہو کبھی، سر کھلا جس کا نہ سورج نے بھی دیکھا ہو کبھی، سر کھلا جس کا نہ سورج نے بھی دیکھا ہو کبھی، چہرہ بالوں سے چھپائے وہ کھڑی ہے زینب کربلا کے مصیبت میں کھڑی ہے زینب کربلا کے مصیبت، سر برہنا ہے رسن بستہ کھڑی ہے زینب، کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا، کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا، کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا، کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا، رونے پہ پہرا مصائب کا سہرا اکیلی ہے زہرا، کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا، رونے پہ پہرا مصائب کا سہرا اکیلی ہے زہرا، کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا، در فاطمہ کو جلایا ہے تم نے، کیا وعدہ اپنا بھلایا ہے تم نے، در فاطمہ کو جلایا ہے تم نے، کیا وعدہ اپنا بھلایا ہے تم نے، تماچے نہ مارو مسلمانوں جاؤ علی کو بلاؤ اکیلی ہے زہرا، رونے پہ پہرا مصائب کا سہرا اکیلی ہے زہرا، کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا، بیاں کس سے جا کر کروں درد اپنا، ہے غیروں کی دنیا نہیں کوئی اپنا، بیاں کس سے جا کر
اپنا کوئی جا کے بابا سے کہہ دے یہ جا کر کہ لے آؤ آ کر اکیلی ہے زہرا رونے پا پیرا مصائب کا سہرا اکیلی ہے زہرا کہاں جائے آخر بیابان ہر سو شکستہ پہلو اکیلی ہے زہرا اے لختے جگر حسین ابن حیدر یہ نانا کے پہلو میں سونے نہ دیں گر لختے جگر حسین ابن حیدر یہ نانا کے پہلو میں سونے نہ دیں گر تم آ جانا پہلو میں سو جانا ماں کے بقی میں یہاں پر اکیلی ہے زہرا رونے پا پہرا مصائب کا سہرا اکیلی ہے زہرا کہاں جائے بیابان ہر سو شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا شہ کربلا نے کہا رو کے ماں سے یہ مظلوم بیٹے نے مظلوم ماں سے شہ کربلا مظلوم بیٹے نے مظلوم ماں سے اکیلا ہوں میں بھی اکیلی ہے زینب اکیلے ہے بابا اکیلی ہے زہرا رونے پا پیرا مصائب کا سہرا زہرا کہاں جائے بیابان ہر سو شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا السلام علیکم یا عبداللہ السلام علیکم رسول اللہ السلام علیکم وعلی جدک وابیک السلام علیکم وعلی امک واخیک السلام علیکم یا صاحب الدمت الساکبہ السلام علیکم یا صاحب المصیبت الراتبہ السلام علیکم جميعا شہداء کربلا و اسراء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغرباء یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم ایھا الامام الغریب ایھا الامام المظلوم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتن الزمان وشر الشیطان السلام علیکم یا